اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خریداری میں زلیخا کی دلچسپی۔ زلیخا نام ہے اس حسین ترین عورت کا جو مغرب کے عظیم بادشاہ تیموس یا عائل کی لڑکی تھی، جس کا اصل نام راحیل بنت عائل تھا۔ معافی میں ہے کہ لفظ زلیخا بضم ضد و فتح لام ہے۔ اس لڑکی نے ایک شب کو نادیدہ جوان حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ اس وقت سے پریشان رہنے لگی۔ اس کی حالت کچھ ایسی ہو گئی کہ لوگوں نے قیاس آرائیاں شروع کر دیں۔ کسی نے کہا کہ آصف زدہ ہے، کسی نے کہا یہ نظر خوردہ ہے، کسی نے کہا کہ کوئی بیماری ہے، غرضے کہ اسی قسم کی باتیں ہوتی رہیں۔ زلیخا نے اپنا خواب کسی سہیلی سے بیان کر دیا۔ شدہ اس کا وقت آیا کہ اس خواب کی تعبیر بیان کی گئی اور کہا گیا کہ اس لڑکی کی شادی عزیز مصر کے ساتھ ہوگی۔ تھوڑے عرصے کے بعد عائل کے پاس عزیز مصر کا پیغام آ گیا۔ عائل نے فوراً منظور کر لیا۔ زلیخا بھی خوش ہو گئی، کیونکہ اس کی نگاہ میں وہی نقشہ آ گیا جو اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ وہ خیال کرنے لگی کہ میری شادی اسی جوان کے ساتھ ہوگی جس کو میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ چنانچہ شادی کا بندوبست ہو گیا اور زلیخا اپنے ماں باپ کے گھر سے رخصت ہو کر عزیز مصر کے گھر پہنچی۔ عزیز مصر کا اصل نام بروایت ناسخ تواریخ فتوفا اور بروایت طبری عمار یا صفین بن حبیب بروایت زوت صفا کتفیر ہے۔ یہ فرعون مصر ریحان بن ولید بن آرسید بن مازان بن اجلائک بن لاور بن سام بن نو کا خزانچی، وزیر اعظم اور کمانڈر ان چیف تھا۔ ان کا لقب عزیز مصر تھا۔ یہ بروایت طبری یعنی زلیخا جب عزیز مصر کے گھر پہنچی، اس نے عزیز مصر کے ڈھیل ڈھول چہرے مہرے کو دیکھا تو سخت پریشان ہوئی اور اپنے دل میں کہنے لگی، خدایا یہ تو وہ نہیں ہے جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا اور جس کی تعبیر یہ کی گئی تھی کہ عزیز مصر سے شادی ہوگی۔ مجھے تو اس میں اس جوان کی کوئی بھی خوبی نظر نہیں آئی جو مجھے خواب میں دکھائی دیا تھا۔ زلیخا اسی الجھن اور پریشانی میں تھی کہ بروایت اسی طرح غیبی طور پر کہا گیا کہ گھبراؤ نہیں، یہ عزیز مصر اس عزیز مصر تک پہنچنے کا زینہ ہوگا جسے تو چاہتی ہے۔ جب حضرت یوسف کی فروختگی کا سوال پیدا ہوا تو زلیخا نے اسے محمل سے دیکھا تو پہچان لیا اور دل و جان سے قربان ہو گئی۔ اس نے عزیز مصر سے کہا کہ اس غلام کو خریدنے میں کوتاہی نہ کرنا اور جس صورت سے ہو سکے اسے خریدو، اس کے لیے اگر خزانہ ناکافی ہو تو میرے سارے زیورات بھی لے جانا، بہرطور اسے خریدنا ہے۔ مختصر یہ کہ مالک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک زرنگار کرسی پر بٹھا کر آواز لگانا شروع کر دی، اس نہایت محبوب دل دادا اور نہایت عاقل و وزیر و غلام کو کون خریدتا ہے؟ حضرت یوسف نے کہا کہ یہ نہ کہو، بلکہ یوں بولی لگاؤ کہ اس غمگین و غریب غلام کو کون خریدتا ہے؟ یہ سن کر بروایت روضۃ الصفا وہ بھی رونے لگے اور لوگ بھی رو پڑے۔ الغرض بولی لگنے لگی، ایک شخص نے 1000 دینار کہا، دوسرے نے 1,00,000 دینار کہا، تیسرے نے 1,00,000 دینار کہا، یوسف کے ہم وزن مشک کہا، چوتھے نے اس پر ہم وزن یوسف لال کا اضافہ کیا، پانچویں نے 10,00,000 دینار، 40,000 درہم اور 100 مرادیر کا ہار کہا۔ اس کے بعد شداد بن عاد کے خاندان کی عورت نے کہا کہ میں اسے اس کے وزن کے برابر سونا، عنبر، چاندی، کافور اور کا مرادیر میں خریدوں گی، جس کی قیمت خزاج مصر ہے۔ مالک کی گفتگو ہم تا بادشاہ نز قیمت۔ مالک نے کہا کہ میں نہیں بیچتا۔ عزیز مصر نے جب بازار کا یہ حال دیکھا تو اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اسے میں خریدوں گا، اس کی قیمت میں اس کے وزن کے برابر سونا، سیم، چاندی، مشک، عنبر، کافور دوں گا، نیز 1000 جامہ طلس، 1000 اسب تازی، 1000 کنیز رومی، 1000 غلام، 1000 سلاح جنگ، 500 خرما دوں گا۔ مالک نے سن کر رضامندی ظاہر کر دی۔ اس کی رضامندی کے بعد ترازو نصب کیا گیا اور اس کے ایک پلے میں حضرت یوسف کو بٹھایا دیا گیا اور دوسرے پلے میں عزیز مصر کا نہ صرف اتنا خزانہ جو کہ ہم وزن سمجھا جا رہا تھا، بلکہ سارا کا سارا خزانہ رکھ دیا گیا، مگر یوسف کے پلے میں جنبش نہ آئی۔ یوسف نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا تمہیں تول رہے ہیں۔ پوچھا کس چیز میں؟ کہا جواہرات و سیم و زر میں۔ فرمایا دین کو دنیا کے ہم وزن کرتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے چہرے پر مایوسی کے آثار دیکھ کر
کہا گھبراؤ نہیں، کلم و دعوت دے آؤ۔ آپ نے ایک پرچے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم بروایت دیگر لا الہ الا اللہ لکھ کر رکھ دیا۔ یوسف علیہ السلام کا پلہ بلند ہو گیا، حضرت عزیز مصر کا چہرہ کھل گیا، زلیخا خوش ہو گئی، لوگ مبارکباد دینے لگے۔ مالک بن زہر نے سب کچھ سمیٹ لیا، وہ بھی نامہ جو برادران یوسف سے لایا تھا، عزیز مصر یا یوسف کے حوالے کر کے مصر سے باہل مرام واپس چلا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ چلتے وقت اس نے اولاد کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام سے دعا کی خواہش کی، کیونکہ وہ لاولد تھا۔ حضرت یوسف نے دعا دی، خداوند عالم نے اسے دولت اولاد سے مالا مال کر دیا۔ اس کے یہاں 12 بروایت 24 اولادیں پیدا ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک